السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں دو اسپریچوالٹی چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پیغمبر اکرم کی حسن کے بارے میں۔ میرے حضور کا حسن کیا تھا؟ آئیے آج ہم دیکھیں حضور کا حسن کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کا حسن اتنا خوبصورت تھا کہ اگر حضور کے چہرے پر اگر پسینہ بھی آ جاتا نا تو آپ کا چہرہ موتیوں کی طرح چمکتا تھا۔ یہ حضور کا حسن تھا چہرے کا۔ حضور کی گردن کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ کسی چاندی کے اوپر پانی پھیر دیا جائے، پھر اس ہی چاندی کے پارے کو دھوپ میں رکھ دیا جائے تو وہ جس طرح اس سے ایک روشنی پھوٹتی ہے اس طرح حضور کی گردن سے روشنی پھوٹتی تھی۔ حضرات، اور حضور کے حسن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس آنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیا تھے میرے حضور؟ 14ویں رات کا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں، 14ویں رات کا چاند تو اس میں بھی تو بڑے داغ ہے، میرے حضور کا حسن تو بڑا جمال ہے اور کمال کا ہے۔ حسان بن ثابت اونٹ میں کھڑے تھے۔ حسان بن ثابت بولے ابو ہریرہ تم چاند کی بات کرتے ہو، کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا جو حضور کے جیسا پیدا ہو پائے۔ یہ میرے حضور کا حسن تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میمونہ بنت کردم، ان کے والد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کے خواہش مند تھے۔ آپ نے سوچا کہ میں حضور سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو اچھا بازار بھی جانا ہے تو کیوں نہ میں اپنی بیٹی میمونہ کو ساتھ لے لوں۔ میمونہ بنت کردم کو آپ کے والد نے ساتھ لیا اور بازار کی طرف چلنے لگے۔ کچھ راستہ طے کیا تھا کہ سامنے سے حضور جلوہ فیراز ہو گئے، اور جیسے ہی میمونہ بنت کردم کے والد نے دیکھا تو آپ نے حضور علیہ السلام سے آگے بڑھ کے ہاتھ چومنے لگ گئے۔ میمونہ بنت کردم کہتی ہے مجھ میں اتنی سخت، اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ پاؤں۔ میں نگاہوں کو چراتے چراتے جب حضور کے قدمین کو دیکھنے لگی، کیونکہ حضور ایک چار پائے پر سوار تھے، یعنی جسے ہم کہیں ایک گھوڑے پر سوار تھے حضور علیہ السلام، اور حضور کے قدمین پر میمونہ بنت کردم کی جب نگاہیں پڑی وہ کہتی ہے کہ حضور کا جو انگوٹھا کے بازو والی انگلی جسے عربی میں سبابہ کہتے ہیں، اس کا حسن اتنا خوبصورت تھا، اور اس سبابہ سے لگتی ہوئی بازو کی انگلی وہ اتنی لمبی تھی کہ وہ 2 انگلیوں کا حسن میری نگاہوں سے نہیں نکلتا۔ یہ میمونہ بنت کردم کے جملے تھے۔ شاعر کہتا ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، یعنی حضور کے رخسار، حضور کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو قدمین کی بات ہے۔ آؤ آپ کو حضور کے حلیے کی طرف لے چلیں۔ حضور کے حلیے کے بارے میں بڑی تفصیل ملتی ہے۔ جب حضور چلتے تھے تو لگتا تھا جیسے پہاڑ سے کوئی شخص
نیچے کی سمت اتر رہا ہے۔ حضور کے قدمین جب زمین پر پڑتے تو آپ کے قدم کے نشان زمین میں پیوست ہو جاتے۔ آپ اگر خشک پتیوں پر بھی چلتے تو آپ کے خشک پتیوں پر چلنے سے، آپ کے قدمین رکھنے سے ان پتیوں میں سے بھی آواز نہیں اٹھتی کہ جتنی اس کا سوز ہونا چاہیے۔ یہ حضور کے قدمین کی برکت تھی۔ حضور علیہ السلام کی جو آنکھیں تھیں وہ غزالی آنکھیں تھیں۔ آنکھوں کی تو 6 قسمیں ہیں، اس میں سے حضور کی جو آنکھیں تھیں وہ غزالی آنکھیں تھیں۔ ایک نرگسی آنکھیں ہوتی ہے، ایک غزالی آنکھیں ہوتی ہے، ایک سرمگی آنکھیں۔ تو حضور کی غزالی آنکھیں بھی تھیں، اور جب حضور کو دیکھنے کے لیے کوئی آتا تو حضور کی نگاہوں میں ہر وقت قدرتی سرما لگا ہوا رہتا تھا۔ رب نے حضور کی آنکھوں کو اس طرح بنایا ہی تھا کہ آپ عشاء کے بعد سے فجر تک، فجر کے بیچ میں آہوزاری کرتے، عبادت میں مشغول رہتے، مگر پھر بھی آپ کے آنکھوں سے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ حضور کا حسن تھا۔ حضور کے داد کے بارے میں آتا ہے کہ حضور ایک دفعہ واعظ و تلقین کر رہے تھے، فہم و ادراک کی نصیحت کر رہے تھے۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، کسی نے، اور صحابہ حضور کے گرد اس طرح بیٹھتے جیسے چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے، اور بغور حضور کی باتیں سنتے۔ اور حضور جب واعظ و تلقین کرتے تو حضور کے جب دہن کھلتا تو اس سے، ان کے بیچ والے دانت سے ایک ایسی کرنیں نکلتی کہ ان کرنوں کی جو روشنی تھی وہ پاس والی دیواروں پر پڑتی۔ یہ حضور کے دانتوں کا حسن تھا۔ حضور کے ہونٹ گلابی تھے۔ حضور کے گال نہ زیادہ ابھرے ہوئے نہ زیادہ پچکے ہوئے تھے۔ حضور کے غال اتنے خوبصورت تھے، اتنے بہترین، رب نے اس میں مینا کاری کی تھی حضور کے غالوں میں، کہ حضور کے غال گلاب کی طرح سرخ اور لال تھے، ہلکے لال جنہیں کہیں گے۔ اور حضور جب آہ و جلال میں آتے، حضور کا چہرہ سرخ ہونے لگتا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جن رگ ہاشمیت کے بارے میں کہا کہ حضور کی جو دونوں بھویں تھی، وہ دونوں بھویں جو پاس بیٹھا شخص ہوتا تھا اسے ملی ہوئی نظر آتی، مگر کوئی شخص دور سے دیکھتا تو اسے وہ دونوں بھویں کھلی ہوئی نظر آتی۔ یہ حضور کا حسن تھا۔ اور حضور علیہ السلام کہ اگر سینے کی بات کی جائے تو آپ کے سینے پر، آپ کے جسم پر کہیں پر بال نہیں تھے، صرف گردن کے پیچھے ہلکے سے بال، اور سینے پر جس طرح وہ تار ہوتا ہے اس طرح سینے سے لے کر ناف تک، بومی تک تار کی طرح مہیم ہلکے ہلکے بال تھے۔ یہ حضور کا حسن تھا۔ حضور کا اگر زلفوں کی بات کی جائے تو زلفیں نہ زیادہ ٹیڑھی نہ زیادہ زلفیں دبی ہوئی کہ جس طرح وہ کوئی بال ڈالے تو اس کے بال دب جاتے ہیں، یا ٹوپی پہنے یا امامہ پہنے تو دب جاتے ہیں۔ حضور کے بال دبے ہوئے نہیں تھے، نہ زیادہ ابھرے ہوئے، جس طرح پانی کی لہریں ہوتی ہیں اس طرح حضور کے بال تھے، حضور کی زلفیں تھی۔ حضور کے حسن کے بارے میں تو بڑی روایات ملتی ہیں، مگر حضور کے حسن کو کسی ترازو میں تولا تو نہیں جا سکتا۔ تو
تو ناظرین، اگر ہم حضور کی ہر وضاقتہ کو دیکھیں تو ہر وضاقتہ میں رب کی عنایتیں نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں اور اسی طرح ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔